اب گھر میں نہیں قبر میں آرام کریں گے۔ ارے دنیا سے اسرائیل والوں تیرا نام مٹا کر ہی رہیں گے۔ ہم مسلمان بھی بالکل کفن باندھ کر تیار رہتے ہیں اور کہتے ہیں ارے جیتے ہیں فقط دین و دیش کی عظمت کے لیے، ہم مر جائیں گے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ ہم قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا، کہ ہے خدا کا واسطہ بخش دو فلسطین کو، چھوڑ دو مظلوم کو، کاٹ دو زنجیر کو۔ ڈرتے ہیں نہیں ہم تیرے ان تیگ و سنا سے، تمہارے ان ایٹمی ہتھیاروں سے، ہر لمحہ خدا کے لیے قربان رہیں گے اور جھک نہیں سکتے کبھی خوف سے ایمان والے۔ ارے جھک نہیں سکتے کبھی خوف سے ایمان والے، وقت آتا ہے تو یہ گردن بھی کٹا دیتے ہیں ایمان والے۔ مسلمان فلسطین کے ساتھ ہیں؟ نہیں، رہنا ہر حال میں رہنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ آتنکی میں کہہ رہا ہوں جو بھی آدمی کسی کو ناحق مارتا ہے یقیناً صحیح نہیں ہے، لیکن دنیا نے دیکھا ہے کہ ان پر ظلم کا پہاڑ توڑا گیا۔ اور پھر مسلمانوں کا تعلق ایک چیز ہوتا ہے قبلہ اول سے اور مکہ سے، ایک ایسا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مکہ والوں سے عرب سے تم لوگ پیار کرو، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک تعلق قرآن نے بتایا ہے، جو پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ 10 آیت نمبر 10 میں کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ارے سورج کسی طاقت کے سہارے نہیں چلتا، اور مسجد بھی مٹا دو گے تو اللہ رہے گا، یہ نام بلڈنگ کے سہارے نہیں چلتا۔ فلسطین کے لڑاکوں نے جس طریقے سے اسرائیل پر حملہ کیا، پوری دیش دیکھا اور دیش نے یہ مان لیا کہ جب آپ جرم زیادہ کیجئے گا چاہے وہ کتنا بھی کمزور ہو تو پلٹ کے جواب آپ کو ضرور دے گا۔ لیکن اب بھارتی میڈیا میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ، جس میں نام تو ہم نہیں بتائیں گے کہ کون لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو حماس کے لوگوں نے حملہ کیا اسرائیل پر اس کو آتنکی حملہ بتا رہے ہیں، لیکن یہ سچائی نہیں ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اسرائیل لمبے سمے سے فلسطین پر حملہ کر رہا تھا، ان کے لوگوں کو مار رہا تھا، بے قصور لوگوں کی ہتھیائیں کر رہا تھا، لیکن اس کی صبر کی باندھ ٹوٹ گئی اور جواب میں پلٹوار میں کمزور ہی کیوں نہ ہے لیکن اس نے جواب دیا ہے، اور ایسا جواب کہ راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ جو پورے دیش بھر میں اس نے ایک افواہ پھیلا رکھا تھا، جھوٹی لوگوں میں بیان بازی کر رکھا تھا کہ ہماری سینا بہت مضبوط ہے، ہماری انٹیلیجنٹ بہت مضبوط ہے، اس بھرم کو توڑ دیا ہے فلسطین نے۔ ہمارے ساتھ مولانا عاصم ہیں، ان سے جانیں گے کہ فلسطین نے حملہ کیا، جرم سہتے سہتے جب انتہا ہو گئی تو جواب پلٹ کے دیا ہے، لیکن اس کو آتنکی حملہ لوگ بتا رہے ہیں۔ آپ کس روپ میں دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً پوری دنیا کے مسلمانوں کا تعلق قبلہ اول جو فلسطین ہے، فلسطین مسجد اقصیٰ اس سے ہے، اور ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے معراج کے دن مسجد اقصیٰ اور اقصیٰ سے وہاں معراج کی دنیا میں لے گئے، تو یقیناً پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان سے پیار ہے۔ اور فلسطین پر جو ظلم کا پہاڑ توڑا گیا تھا اس کو ساری دنیا کے مسلمان دیکھ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی، اور یقیناً ابھی آپ نے سوال میں جو کہا کہ کمزور سمجھتی ہے چھوٹے تھوڑی تعداد کو، جب قرآن کریم جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کے دوسرے پارے کے آخری صفحہ پر دنیا بنانے والا کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت ہی کم تعداد جماعتیں بڑی تعداد جماعتوں پر غالب آ گئیں اللہ کے حکم سے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا محکوم ہے، اللہ کا بندہ۔ ارے سورج کسی طاقت کے سہارے نہیں چلتا، اور مسجد بھی مٹا دو گے تو اللہ رہے گا، یہ نام بلڈنگ کے سہارے نہیں چلتا۔ وہاں کے مظلوم پر اسرائیل اور نتنیاہو کے تو اس قدر ظلم کیا گیا تھا کہ یقیناً اللہ رب العالمین جب ان کے ساتھ آئے، اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یقیناً دنیا بنانے والا جب ساتھ دیتا ہے تو کس طریقے سے ان کی فتح ہوتی ہے۔ اور میں ایک ربائی بہت پہلے یاد کیا تھا، اس کو دینے جا رہا ہوں آپ کو، کہ ہے خدا کا، میں کہا کرتا تھا، لوگ کہا کرتے تھے، مسلمان دعا کرتے تھے کہ ہے خدا کا واسطہ بخش دو فلسطین کو، چھوڑ دو مظلوم کو، کاٹ دو زنجیر کو۔ بے حیائی اس قدر اچھی نہیں ہوتی جناب، بھاگ جائے شرم سے گر ڈانٹ دو خنزیر کو، پگ کو بھی۔
لیکن انسانیت کو شرمشان کرنے والا وہاں پر ظلم کا پہاڑ مسلمانوں پر، اور کچھ لوگ آتنکی میں کہہ رہا ہوں جو بھی آدمی کسی کو ناحق مارتا ہے یقیناً صحیح نہیں ہے، لیکن دنیا نے دیکھا ہے کہ ان پر ظلم کا پہاڑ توڑا گیا۔ اور پھر مسلمانوں کا تعلق ایک چیز ہوتا ہے قبلہ اول سے اور مکہ سے، ایک ایسا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مکہ والوں سے، عرب سے تم لوگ پیار کرو، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک تعلق قرآن نے بتایا ہے، جو پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ 10 آیت نمبر 10 میں کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمام مومنین، تمام دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر نا اتفاقی ہو جایا کرے تو تیسرا بھائی مل جل کے صلح کرا دیا کرے، یہ قرآن کا۔ اور پھر پروفٹ محمد کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو سندیش دیا گیا اور اس محبت کو سمجھایا گیا کہ چاہے دنیا کے کسی خطے کا مسلمان ہو، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے لگاؤ ایسا ہونا چاہیے جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے جسم کے کسی حصے میں کانٹا چبھ جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس طریقے سے بھی جوڑا ہے، لیکن مسلمان فلسطین کے ساتھ ہیں، نہیں رہنا، ہر حال میں رہنا چاہیے، اور خاص کے مظلوم کے ساتھ۔ اور آج جو دیکھ رہا ہوں میں نقشہ دنیا دیکھ رہی ہوگی تو یقیناً ایٹمی ہتھیاروں کو میں چند شعر کہا کرتا ہوں، اور کہ ارے ہم مومن فلسطین، سمجھ لیں کہ آپ کی فلسطین بھائیوں کے ساتھ میں ہوں، کہ مومن بھائی ہے، کہ ہم مومن صادق ہیں، مسلمان رہیں گے، ہر آن لیے ہاتھ میں قرآن رہیں گے، اب پہنائے کوئی توق غلامی نہیں ممکن، ارے اجداد تھے سلطان تو سلطان رہیں گے، اور ڈرتے ہیں نہیں ہم اسرائیل والوں، فلسطین کی طرف سے کہہ رہا ہوں، ڈرتے ہیں نہیں ہم تیرے ان تیگ و سنا سے، تمہارے ان ایٹمی ہتھیاروں سے، ہر لمحہ خدا کے لیے قربان رہیں گے، اور جھک نہیں سکتے کبھی خوف سے ایمان والے، ارے جھک نہیں سکتے کبھی خوف سے ایمان والے، وقت آتا ہے تو یہ گردن بھی کٹا دیتے ہیں ایمان والے۔ تو یقیناً ایمان اور مسلمانوں کا تعلق اللہ سے ہے، ہاں ناحق کسی کو بھی، کسی پر بھی ظلم خود مسلمان نہیں کرتا ہے، قرآن کا سندیش ہے، پارہ نمبر 6 میں دنیا بنانے والا خدا پروفٹ محمد کو کہتا ہے، آیت نمبر 32 پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ، اللہ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ناحق اگر کسی انسان کو قتل کر دیا، کوئی بھی ہو، چاہے ایمان والا ہو نہ ہو، اگر کسی نے مسلمان نے بھی قتل کر دیا بے گناہ کا، گویا اس نے اور یا پھر زمین کے کسی حصہ میں فساد برپا کیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو ختم کر دیا، قتل کر دیا، اور اگر کسی ایک کو زندگی دی گویا اس نے ساری انسانیت کو زندگی دے دی۔ ہم لوگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، اور ہم عام اعلان کرتے ہیں کہ ارے دنیا کے لوگوں، ہمارے پروفٹ محمد کہہ کے گئے پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہ میں تمہارے درمیان 2-3 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا میرا فرمان، جو مان لے مسلمان، جو نہ مانے بے ایمان، اور یہی ہوتا ہے دنیا بھر کے علماء کرام کا کھلم کھلا میدان میں اعلان۔ تو یقیناً اس مظلوم کے لیے اپنی آواز زبان نے جو دی ہے اللہ نے، وہ اس کے ذریعے سے میں آپ کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا ہوں، اور دنیا بنانے والا سے دعا کرتا ہوں کہ قبلہ اول کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے، کیونکہ مسلمان چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہو، اور خاص کے مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، اس کی تو حمایت کرنی ہی چاہیے۔ بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے اسرائیل، بالکل بالکل، مظلوم، اس لیے مظلوم کی بد دعا سے، اور یہ دنیا دار یہود و نصارہ ہمیشہ مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے، اور اس لحاظ سے ہم مسلمان بھی بالکل کفن باندھ کر تیار رہتے ہیں اور کہتے ہیں ارے جیتے ہیں فقط دین و دیش کی عظمت کے لیے، ہم مر جائیں گے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہم ہیں آج بھی تیار شہادت کے لیے، ہم اب گھر میں نہیں قبر میں آرام کریں گے، ارے دنیا سے اسرائیل والوں تیرا نام مٹا کر ہی رہیں گے، ہم دشت میں طوفان اٹھا کر ہی رہیں گے، فلسطین والا کہتا ہے تیری بنیاد نتنیاہو ہلا کر ہی رہیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مودی جی ساتھ کھڑے نہیں ہیں، مودی جی اسرائیل کے ساتھ ہیں۔
میں یہ کہہ رہا ہوں دیش کے پردھان منتری ہیں وہ کیا نہیں، میں ایمانی رشتہ مسلمان کے لحاظ سے مودی جی کو کیا کرنا چاہیے؟ پردھان منتری مودی جی دیش کے پردھان منتری ہیں، یقیناً اس وقت مظلوم کا ساتھ دینا ان کے لیے ضروری تھا، کیونکہ اپنا ملک اس وقت بھی جو ابھی وہ G20 وغیرہ کے لحاظ سے پوری دنیا کے اندر اور تہلکہ مچایا ہے، تو یقیناً مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اس کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ ہی دیش کے پردھان منتری کو بھی چاہیے کہ یہ خاص کر کے فلسطین، حماس کے لوگوں کے فلسطین کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے اور ان پر شفقت کا، مہربانی کا ہاتھ ڈالنی چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ دیش کا الگ معاملہ ہے، مجھ سے جو آپ نے پوچھا ہے وہ میرا ایمانی رشتہ اور قرآن سے لگاؤ اور عالم اور حافظ ہونے اور اسلام کے ناطے میں نے یہ آواز دی ہے آپ کے، میں کوئی مدد کرے نہ کرے، دنیا بنانے والا مدد کر رہا ہے، اور جس کو اللہ رکھے کون بیٹا چکھے۔ چلیے، تو ہمارے ساتھ مولانا عاصم تھے، انہوں نے اس درد کو اپنے شبدوں میں بیان کیا جو فلسطین کے لوگ جھیل رہے لمبے سمے سے، اور ان لوگوں کا صبر کا باندھ کیوں ٹوٹ گیا، لگاتار ان پر ستم ڈھائے جا رہے تھے، ان کے بچوں کو مارے جا رہے تھے، عورتوں کو مارے جا رہے تھے، ان کے دھارمک استھلوں پر حملے کیے جا رہے تھے، لیکن برداشت کی ایک سیما ہوتی ہے، سیما ٹوٹی اور لوگوں نے جس طریقے سے جواب دیا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ آگے کیا کچھ ہوگا اپڈیٹ ہم آپ کو دیں گے، فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنی پرتکریا کمنٹ باکس میں ضرور لکھے جائے۔ دھنیہ واد۔